أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 247 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ منسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب تقریباً 300 سال کے بعد وہ لوگ صراط مستقیم سے ہٹ گئے، برائیوں میں گناہوں میں مبتلا ہو گئے، بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی، تو جب بہت زیادہ گناہوں کے اندر پھنس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جالوت کی شکل میں۔ پھر جالوت کی فوج نے بھی ان کی زمین، ان کی جگہوں پہ قبضے کر لیے اور ان کو باہر نکال دیا، ان کی اولاد کو غلام بنا لیا اور قید کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ ظلم و ستم کی چکی میں پس گئے۔ تو یہاں پر یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب گناہوں میں بندہ پھنس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو بندے کے اوپر مسلط کرتا ہے۔ جس طرح کہ آپ کے سامنے حالات موجود ہیں مسلمان ملکوں کے، کہ ان کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہوتا جا رہا ہے، لیکن کسی کو احساس نہیں ہے دین اسلام کی خاطر اپنے ایمان کو بچانا، دین اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق چلنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنا، یہ احساس مردہ ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے آج بھی وہی کام کرا دیا ہوا ہے کہ مسلمان ملکوں پر جو قابض ہو رہے ہیں، جو حملے کر کے اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، تو وہ کون ہیں؟ وہی غیر مسلم ہیں۔ اسی طرح کا ماحول تھا اس وقت جب بنی اسرائیل جو تھے وہ گناہوں میں پھنس گئے اور بتوں کی پوجا میں تک پہنچ گئے اور ہر قسم کا گناہ کرنے لگے اور صراط مستقیم کو، شریعت کو بھلا کر اللہ اور اس کے رسول جو اس وقت کے تھے ان کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جالوت کو اور اس کی فوج کو مسلط کر دیا۔ اسی کا ذکر اس میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کا ارشاد فرماتا ہے، جب یہ لوگ حضرت شمائل علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں عرض کیا کہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بادشاہ عطا فرمائے تو وہ پھر ہم اس کی رہنمائی میں جہاد کریں، جنگ کریں جالوت اور اس کی فوج کے ساتھ، پھر ہم فتح پائیں اور ہم جو ہے وہ جو ہماری زمینیں انہوں نے چھین لی ہیں واپس لائیں، اور جو ہمارے آدمی اور ہماری اولاد کو اس نے جو غلام بنایا ہے، قبضے میں رکھا ہوا ہے، قید میں رکھا ہوا ہے، ان کو آزاد کرائیں۔ اسی کا ذکر اس میں ہے، پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وقال لہم، اور فرمایا، کہا، لہم نبیہم، ان کے نبی نے، یعنی وقال لہم، اور انہیں کہا، نبیہم، ان کے نبی نے، یعنی ان کے نبی جو شمائل علیہ السلام تھے، جب انہوں نے شمائل علیہ السلام کو عرض کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ان کو اللہ کا حکم ہو گیا کہ طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے یہ اپنے ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وقال لہم نبیہم، اور وقال لہم، اور کہا انہیں، نبیہم، ان کے نبی یعنی شمائل علیہ السلام نے،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قد بعث لکم، قد بعث، بعث کا مطلب اٹھایا، مقرر کیا، لکم تمہارے لیے، پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا طالوت، طالوت کو مالکا، بادشاہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت مالکا، پس اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا۔ قالو، تو پھر وہ بنی اسرائیل والے لوگ بولے، انا یکون لہ الملک علینا، کہتے ہیں قالو، وہ بولے، انا، یہ کیسے، یکون، ممکن ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے، لہو، ہمارے لیے، ملک، وہ بادشاہت وہ کرے، علینا، ہم پر، یہ کیسے ممکن ہے وہ ہم پر بادشاہت کرے، کیونکہ وہ غریب تھا نا، طالوت جو تھا وہ غریب تھا، فقیر آدمی تھا، غریب آدمی تھا، تازہ مزدور تھا، اور اس وجہ سے یہ پریشان کہ بھئی ہمارے اوپر ایک غریب کو، اس ایسے بندے کو مسلط کر دیا گیا ہے، اس کو بادشاہ، تو پریشان ہو گئے۔ تو اس لیے یہ کہنے لگے، ان یکونو، کیسے ممکن ہے، لہ الملک، کہ وہ بادشاہت کرے ہم پر، علینا، ہم پر وہ بادشاہ بن کر بادشاہت چلائے ہم پر، کیسے ممکن ہے، ونحن، اور ہم، احق کو، زیادہ حقدار ہیں، بالملک، بادشاہت کے، من ہو، اس سے، یعنی ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تو ہم ہیں، ونحن احق بالملک من ہو، اور اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، کیونکہ ہم امیر ہیں نا، ولم، اور نہیں، یوتا، اس کے پاس، ساعتن، ساعت کا مطلب وسعت، من المال، مال کی، اس کے پاس تو مال کی وسعت ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس کے پاس تو مال کثیر نہیں ہے، وہ امیر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی مال زر نہیں ہے، اس کی تو حیثیت بالکل غریب کی ہے، وہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، تو بادشاہت کے حقدار تو ہم ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اس وقت ان کے پیغمبر نے جو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے بیان فرمایا۔ تو اس وقت پھر شمائل علیہ السلام نے ان کو کہا، کالا، کہا ان کو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ ہستفا ہو، ہستفا کا مطلب منتخب کر لیا، علیکم، تمہارے لیے، پس اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا ہے تمہارے لیے، کس کا، یہ طالوت کا، طالوت کا انتخاب کر لیا، بادشاہ بنا دیا، یہ اللہ کا انتخاب ہے، مان لو۔ تو اس لیے فرمایا، ان اللہ استفا ہو علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا تمہارے لیے ان کو، ان طالوت کو، وزادہ، اور ساتھ یہ فرمایا وزادہ، اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے دیا، بسطتن کا مطلب طاقت، فی العلم، علم کی طاقت، علم میں وسعت عطا فرما دی، والجسم، اور جسم کو بھی مضبوط ان کا ہے، یعنی مضبوط جسم والا ہے وہ تو، طالوت کا جسم بھی مضبوط ہے، علم بھی اس کا زیادہ ہے، وسعت والا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے بھی بھر دیا ہوا ہے، اس کا جسم بھی مضبوط ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسا بندہ آپ کے لیے بادشاہ منتخب کیا ہے۔ تو ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم جو تھا وہ بھی انہوں نے ان کو فرما دیا، جو آگے ہے کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یوتی، یوتی، عطا فرماتا ہے، ملک، اپنے ملک کو، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کا ہے، جتنے بھی ملک ہیں، جتنی دنیا ہے، سب اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ملک عطا کر دیتا ہے، جس ملک کو جس کے لیے عطا کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے، کیونکہ مالک ہے۔ واللہ یوتی، اور اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، ملک، اپنے ملک کو، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، علم والا ہے، یعنی جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، جاننے والا، اس کو سب پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ ملک کا نظم و نسق چلا سکتا ہے، کس کو حکومت دینی ہے، کس کو بادشاہ بنانا ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے۔ دیکھیں، فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے، یہ غریب آدمی جو کہ اس کو احساس بھی نہیں تھا کہ میں بادشاہ بن جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، تو یہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ بے نیاز ذات ہے۔
تو اس میں اللہ کی بے نیازی کا بیان بھی ہے۔ اس لیے جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، ہمیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، جتنا وہ دیتا ہے اسی پر ہی ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم پر نظر کرم فرماتا رہے اور اللہ کی رحمتیں ہم پر ہوتی رہیں، آمین۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ طالوت جو تھے وہ غریب آدمی تھے، وہ چمڑے کا کاروبار تھا یا اس کا زراعت کا کاروبار تھا۔ اس طرح کا کاروبار سے مراد بہت چھوٹا کام، جیسے کچھ چھوٹی موٹی دکان ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، یا اس طرح سے وہ کچھ سامان اٹھا کے لے جانا، ادھر لے جانا ادھر لے جانا۔ گدھے اس وقت استعمال ہوتے تھے، تو ان کے والد صاحب کے پاس تھے تو یہ ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ گدھے گم ہو گئے تھے، یعنی دو گدھے ان کے والد صاحب کے گم ہو گئے، تو یہ ان کی تلاش میں نکلے، تو چلتے چلتے یہ آگے پہنچ گئے وہاں پر جہاں پر حضرت شمائل علیہ السلام کا گھر تھا، اس کے قریب پہنچ گئے۔ تو جب شمائل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ طالوت کو میں نے بادشاہ بنا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا تھا کہ مجھے پہچان کیسے ہوگی، پتہ کیسے چلے گا وہ طالوت جو ہے، تو وہ اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ اس کا قد اتنا بڑا ہوگا۔ تو اس کے قد کے حساب سے انہوں نے لکڑی بنا کے رکھ دی کہ بھئی اس کو دیکھیں گے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو تیل تیرے گھر میں ہے تو وہ جو پڑا ہے وہ جو ہے نا کھولے گا، بولے یعنی بوائل کرے گا، ابلے گا، تو پتہ چل جائے گا تجھے اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ طالوت جو تھے وہ گدھے کی تلاش میں چل رہے تھے، تو کیونکہ راستے میں چلتے چلتے کافی بھوک بھی لگ گئی، پیاس بھی لگ گئی، اور حضرت شمائل علیہ السلام جو تھے ان کے گھر میں لوگ آتے تھے، وہاں مسکین کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، تو انہوں نے کہا چلو ہم یہاں ان کے پاس، حضرت طالوت جو تھے ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ادھر چلتے ہیں، تو ان کے ہاں جو ہے، تو پھر وہاں انہوں نے آرام بھی کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ ہم ان سے اپنے، کیونکہ نبوت کا علم ہے ان کے پاس، تو ہم ان سے پوچھ لیں گے کہ اگر جو ہمارے گدھے گم ہوئے ہیں تو ان کا پتہ چلے گا، ان کے ذریعے سے کچھ معلومات مل جائے گی۔ تو وہاں جب پہنچے تو حضرت شمائل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے جب دیکھا تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ تو وہی بندہ لگتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو طالوت، تو طالوت کا مطلب بھی ویسے طویل یعنی کہ لمبی قد والا۔ تو پھر انہوں نے جو اپنا حساب بنا کے رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ ان کو دیکھا تو وہ تو پورا بالکل فٹ تھے اس حساب سے، یعنی اسی قد کے تھے جتنا کہ اللہ کا حکم تھا۔ اور پھر انہوں نے دیکھا تو وہ تیل جو رکھا ہوا تھا وہ بھی کھول رہا تھا، یعنی بوائل ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہی ہے، نشانیاں ساری مل گئیں، اور پھر جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے مزید ان کو آ کر بتا دیا کہ یہ وہی شخص ہے۔ تو پھر ان کو اللہ کے رسول، اللہ کے نبی جو حضرت شمائل علیہ السلام تھے، انہوں نے پھر بنی اسرائیل کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ یہ تمہارا جو ہے نا بادشاہ ہے طالوت، اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ اب طالوت جو تھے انہوں نے عرض بھی کیا کہ ہم تو تلاش کر رہے تھے اس کو، گدھے جو تھے ان کے، تو حضرت شمائل علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ وہ گھبراؤ نہیں، وہ آپ کے گھر میں پہنچ گئے ہیں یا پہنچ رہے ہیں۔ تو وہ پھر پہنچ گئے تھے گھر میں، تو خود بخود پہنچ گئے تھے۔ تو اسی طرح سے پھر جو کہ انہوں نے پھر عرض بھی کیا کہ میں تو غریب ہوں، میں بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں؟ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ حضرت شمائل علیہ السلام نے طالوت کو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر اللہ کا حکم جب ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ سارے انتظام بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، جب ان کو بتایا گیا اور پھر بنی اسرائیل کو بلا کر کہا گیا تو بنی اسرائیل نے یہی کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، جیسے اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ قالوا ان یکون لہ الملک علینا، انہوں نے کہا کہ انا کیسے، یکون لہو یہ کیسے ہم پر بادشاہت کر سکتا ہے، علینا ہم پر، یہ کیسے ہم پر بادشاہت کر سکتا ہے، ہاں یہ تو ہے ہی غریب، اس کی تو پوزیشن ہی ایسی نہیں ہے، تو اس طرح کا بندہ یہ بادشاہت کیسے کر سکتا ہے ہم پر؟
اور تاریخ میں یہ بھی لکھا آتا ہے کہ یہ مقروض بھی تھے اور غریب بھی تھے اور اس طرح کی حالت تھی، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہم پہ حکومت کر سکتا ہے؟ تو جس کا پھر اللہ تعالیٰ نے جب جب انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ ہم زیادہ نحن حق کو بالبل کے ہم تو زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں من ہو اس سے، ولم یوتا سعۃ من المال، کیونکہ اس کے پاس تو مال ہے ہی نہیں، مال کی وسعت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو مال، تو یہ انہوں نے کہا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ بادشاہ بننے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مال، جس کے پاس زیادہ مال ہوگا وہی بادشاہ بنے گا، وہی حکمران بنے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم ختم کر دیا ان کا کہ مال وغیرہ کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ طالوت کی کیا تھی، کوئی حالت نہیں تھی ان کی، غربت ہی غربت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کر دی۔ یہ عظیم دیکھیں بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کر، آج کل جو یہ ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ بھی جی وہ تو جی اسمبلیوں میں جانا ہے، وزیر بننا ہے، تو وہ تو وہی بنتے ہیں جو بادشاہ، وہ جو ہوتے ہیں جن کے پیچھے پیسہ ہوتا ہے۔ یہ پیسہ جیسا نہیں ہوتا، اللہ چاہتا ہے تو پھر غریب کو بھی بڑی طاقت عطا فرما دیتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے رحمت سے، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے تو ایسے کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما کے بتا دیا کہ اس لیے کہ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے اعتراض کیا تو پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ جو ہے واللہ یوتی ملکہ میشا، اور اللہ یوتی عطا کرتا ہے ملکہ اپنے ملک کو میشا جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو اس لیے اللہ کو سارا معلوم ہے، سارا کچھ اللہ جانتا ہے، اللہ جس کو ملک چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو آپ کا بادشاہ بنا دیا ہے، بس انہی کے حکم پہ چلو، اور ان کی لیڈرشپ میں، ان کی سپہ سالاری میں جا کر اپنے دشمن جو ہے وہ جابر بادشاہ جو جالوت ہے اس سے مقابلہ بھی کرو، اور یہ آپ کے بادشاہ ہیں، ان کے ساتھ چلو اور ان کی بات مانو۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ وہ جو صندوق تھا جس کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا، وہ صندوق تھا جس کو تابوت کا نام دیا گیا ہے، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جو تھا، جس عصا مبارک، وہ بھی اس میں تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی بھی اس کے اندر تھی، اسی طرح اور بھی برکت والی چیزیں تھیں۔ تو وہ صندوق جو تھا پہلے بنی اسرائیل کے پاس ہوتا تھا، تو وہ اس کو لے کر جب کوئی جنگ کرتے تھے تو صندوق کو آگے رکھتے تھے تو فتح یاب ہو جاتے تھے۔ لیکن بعد میں جالوت حکمران، جب جالوت بادشاہ نے حملہ کیا، ان کی سب چیزیں لے گیا، تو صندوق بھی ساتھ لے گیا تھا، وہی تابوت بھی لے گیا تھا۔ تو اب یہاں پر یہ بھی اگلی آیت میں آئے گا کہ وہ تابوت جو تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ پھر وہ طالوت کو لوٹا دے گا، تو وہ طالوت کو وہ بھی مل گیا بعد میں، تو اگلی آیت میں انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑا سبق جو ہمیں ملا ہے، سبق بہت بڑا یہی ہے کہ جب کسی قوم کی حالت خراب ہو جاتی ہے، یعنی صراط مستقیم سے ہٹ جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ایک طرف رکھ دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر کافر اور بادشاہوں کو مسلط کر دیتے ہیں، وہ پھر ان کی تباہی بربادی کر دیتے ہیں۔ اور جس طرح کہ یہاں دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو پہلے بھی دیکھیں نا، بنی اسرائیل کے اوپر کیا تھا، وہ جو فرعون تھے انہوں نے ان کے بچوں تک قتل کر دیتے تھے، ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور پھر اب موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، اور پھر دوبارہ ان کی بحالی ہوئی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عظمت دی بنی اسرائیل کو۔ بعد میں یہ بنی اسرائیل آہستہ آہستہ پھر برائیوں میں، گناہ میں پڑتے گئے، اور پھر اتنا پڑ گئے کہ پھر گناہ ہی گناہ ان کے پاس، اور پھر برائی حتیٰ کہ بت پرستی تک بھی آ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جالوت بادشاہ مسلط کر دیا، وہ بھی غیر مسلم تھا، اور اس نے بھی بڑے ظلم کیے، حتیٰ کہ ان کو نکال دیا اپنے ملک سے ہی، اور ان کے بچوں کو، ان کے جو بچے تھے سب کو قید کر لیا اور ان کو غلام بنا لیا۔ تو اس طرح سے ظلم کیا ان کو، ان کی جگہ بھی قبضے میں لے لی۔ تو یہ اسی طرح آج ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے، وجہ کیا ہے
کہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو شریعت تھی، شریعت کو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے، اور جو شریعت پہ چلتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور جس کے آپ منظر دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کر کے سارے ملک جو تھے وہ تباہ ہو رہے ہیں، اور تباہ کرنے والے وہی غیر مسلم ہیں، جس طرح کے یہ کام ہوا ہے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی یہاں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اور شریعت کے مطابق چلنے والے بنے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ملک کے اندر اسلام کا نظام قائم ہو، تب جا کر جو ہے نا معاملہ بہتر ہوگا۔ نہیں تو پھر جو ذلت اور رسوائی جو ہو رہی ہے دوسری جگہوں پہ، پھر وہاں بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ جمہوریت کا خاتمہ کر دیا رب تعالیٰ نے۔ طالوت جو ہے ان کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا، ایک غریب آدمی کو ڈائریکٹ بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ جو ہے اس میں جمہوریت کہاں ہے؟ طالوت نے کوئی ووٹ تو نہیں لیا نا کسی سے، تو ڈائریکٹ بادشاہ بن گئے۔ اب اسی طرح دیکھ لیں ذوالقرنین جو تھے، انہوں نے کس سے ووٹ لیا تھا؟ وہ بھی ویسے بادشاہ بنا دیے گئے۔ اور داؤد علیہ السلام نے ووٹ تو نہیں لیا تھا نا، تو پھر داؤد علیہ السلام کو طالوت نے بادشاہ دے دی تھی، اور داؤد سے پھر وہ سلیمان علیہ السلام، نہ داؤد علیہ السلام نے ووٹ لیے نہ سلیمان علیہ السلام نے ووٹ لیے۔ اور یہ اسی طرح دیکھیں نا، تو اسلام کے اندر ایک چیز ہے بس، وہ ایک چیز بہت اہم ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا قانون، اللہ کا حکم اور شریعت، جو کتاب و سنت ہے، قرآن و سنت ہے، بس اس کا قانون۔ جو بندہ، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ سربراہ ہو، جس طرح سے بھی آئے، لیکن اسلام کا قانون وہ نافذ کر کے، پورے ملک کے اندر دین اسلام کا قانون نافذ کر کے سب کو اسلام کے مطابق چلائے، ایسا بندہ جو ہے بس اللہ کو پسند ہے، چاہے وہ بادشاہت ہو اس کے پاس، چاہے وہ حکمران ہو جس طرح کا بھی ہو۔ لیکن اصل مقصد جو ہے، جو قرآن کے نزدیک سیاسی نظام اہم نہیں ہے، بلکہ شریعت کا نفاذ اور اس کو بحال رکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ اہم ہے۔ یہی چیز جو ہے وہ روح شریعت جو ہے اسی پر قائم ہونا ہی اہم ہے، اور یہ چیز چاہے بادشاہت سے ہوتی ہے یا دوسرے ذریعے سے ہوتی ہے جنہی کے، تو اسلام اس چیز کی ہی وہ جو حکم کرتا ہے۔ تو اس لیے اصل بات جو ہے اللہ کے قانون کو نافذ کرنا، اسی کے مطابق ہی زندگی انفرادی طور پر اور پھر اجتماعی طور پر سب کے اوپر قوانین کو نافذ کرنا، جزا و سزا کے قانون ہوں، ہر طرح کے قانون ہوں، معاشرتی طور پر ہوں، معاشی طور پر ہوں، یا سیاسی طور پر ہوں، یا جس طرح سے بھی دنیا کے ہر معاملے میں، ہر میدان میں اللہ کا حکم نافذ ہو جائے، اور پھر اسی کے ساتھ ہی جو ملک چل پڑے، وہ رحمت الہی اس پر برسنے لگتی ہے، تبھی وہ اس کے اوپر کوئی ملک اور قابض نہیں ہو سکتا، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ فرشتے اللہ کے اس کی حفاظت میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خاص کرم ہوتا ہے، اور نظر رحمت اس پر رہتی ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں بھی اسلامی قوانین نافذ فرمائے، اور دین اسلام کا پرچم بلند ہو، اور اسی طرح سے ہی یہی نجات ممکن ہے، اور سلامتی اور حفاظت اسی اللہ کی فرمانبرداری میں ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہی شریعت جو ہے اس پر عمل کر کے، اسی کا نفاذ کر کے، اور سب کو اسی پر چلا کر، اور اللہ کو راضی کرنے میں ہی بھلائی ہے، اچھائی ہے، حفاظت ہے، رحمت ہے اور برکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے، آمین۔